موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ کیوں مارا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھیں پھوڑ دی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے جا کر شکایت کی، یا اللہ، تو نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قدرتی امر ہے کہ جب بھی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں ایک بار کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسانوں کی روح کو قبض فرمائے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روح کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت مٹی زمین پر سے لے آؤ تاکہ میں آدم کا پتلا بناؤں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ آپ جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، جہاں سے ایک مشت خاک لی اور سخت زمین نے ان کو قسم دی، اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت شر پسند اور گناہگار اور عذاب کی مستحق ہوگی۔ میں مسکین خاک ہوں، عذاب خدا کی طاقت اور تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس آ گئے۔ غرض اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بھی یہ کام انجام نہ پہنچا سکے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی اٹھانے کے لیے زمین پر بھیجا۔ ان کو بھی زمین نے منع کیا، پر انہوں نے نہ مانا اور کہا، اے مٹی، تو جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا تو اس سے مٹی لے کر ہی جاؤں گا۔ بس حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک لی اور لے کر عالم بالا کی طرف چل پڑے اور عرض کی، اے اللہ، تو دناؤ بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ کو ہی مقرر فرماؤں گا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق کی مخلوقات ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب بھی پیدا کروں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار ہو کر مرے گا، تو تب تجھے دشمن کوئی نہیں سمجھے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ ناظرین، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی لے کر نہ جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو زمین نے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ ناظرین، چلیے اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ تو اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے،
یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں مالک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو مالک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائیں جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا ہے کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار میں نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ آپ نے جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مالک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے منظر دیکھ کر فرمایا اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی کسی پر رحم بھی آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بلا سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور ایک اس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہہ چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ پھر آپ کا حکم ہوا ماں کی بھی روح قبض کر لو۔ اے میرے رب، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خود جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا اور جب میں نے اس شیرخوار بچے کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مالک، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے پھولوں کی سیج بچھا دے۔ سورج سے کہا اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور اس کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی اور وہ روزانہ اس سے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا اور اس جزیرے میں ہم نے خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ حکم ہوا کہ اس بچے پر سے ایسا ایسا سے گزرتے تاکہ اس کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوبصورت مند اور بہادر بن گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ لگنے دیا۔ دنیا کے تمام نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا بنا پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل، اس بچے نے میرے احسانوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ سرکش نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا اور اب خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔
اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے مالک، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا، آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسان کی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھیں پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض جو اس کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور اسے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، اگر موت ہی آنی ہے تو پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، چاہے وہ پھینکے گئے پتھر کی مانند کیوں نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک پہاڑی کے سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ ناظرین، اس روایت کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اسی لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ ناظرین، یہ تھی کچھ حکایات اور روایات حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ آخر میں آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ملک الموت کی طرف وہی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ بس حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے، ایک اعرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر سلام عرض کیا، اے رحمت للعالمین، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت ابھی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آپ بعد میں آنا۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ آپ کے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن کر فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا ہے تو اس نے تیسری بار پھر صدا دی، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، دوستوں کو جدا کرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے۔ یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ بس پھر ملک الموت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ نکالوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ ناظرین، یہ ہے شان اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہ ہو سکتے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں، لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے
کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت فرما دے تو اندر جانا، اگر اجازت دے تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس مقام کو سمجھتے نہیں اور اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں ملک الموت دست بستہ ہاتھ باندھ کر اجازت مانگ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح قبض کرنے کی اجازت عطا فرما دے تو ٹھیک ہے، ورنہ فوراً لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ عز و جل، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن محدود، کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بالآخر دنیا کو چھوڑ کر آنا ہی پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے یہ مقام دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ عز و جل کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دے تو قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کی اجازت سے مشروط ہے، کہ اجازت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔